بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں BBC 11 ہیلتھ اینڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر پروگرام ریویو کے ساتھ. آج کی اہم خبروں کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سردار امیر خان جتوئی. ویلکم ٹو سر. تھینک یو. حکومت پاکستان چین سے پاکستان کو فوری نہ واپس لانے کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دستگیر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کا ایک اچھا فیصلہ اس کو کہا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے چائنا میں, کرونا وائرس جو ہے اس نے پوری طرح پنجے گاڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 200 سے لے کر 300 لوگ جو ہے اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں, اور تقریباً کوئی 5 سے لے کے 7,000 تک لوگ جو ہیں اس وائرس کا شکار ہیں, اور پوری دنیا میں جس طرح کے ہیلتھ ایمرجنسی لگ چکی ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر ہم پاکستانیوں کو وہاں سے نکالتے ہیں نا دستگیر صاحب, اس سے یہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چائنا کی جو وہاں پہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے میز دے رہا ہے, جو انتظامات چائنا کی حکومت کر رہی ہے, اس کا مطلب ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں باقی سارے ممالک جو ہیں وہاں سے اپنے جو شہریوں کو نکال رہے ہیں. اب 172 ممالک کے جو دہان ایک شہر ہے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, تو ہمیں اگر ہم بھی پاکستانیوں کو وہاں سے نکالتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چائنا کی جو ہیلتھ کے حوالے سے وہ جو سٹیپس اٹھا رہا ہے تو اس کی ہمیں جو ہے نا ٹرسٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہے پاکستانیوں کا بڑا اچھا خیال رکھا جا رہا ہے. پاکستانی جو وزیر خارجہ اس حوالے سے ان کی میٹنگ بھی بڑی تفصیلاً ہوئی ہے, جو چائنا کے جو یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں, اور اس حوالے سے چائنا کی حکومت ہے وہ میز دے رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چائنا جو ہے اس حوالے سے بڑا اچھا میز دے رہا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ اس بیماری کا جو ہے نا, جس طرح سے وہ ایک محنتی اور جفاکش قوم ہے, اور وہ آپ کو پتہ جس چیز کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں اس کو ختم کر کے چھوڑتے ہیں, تو مارچ تک جو ہے نا اس کا جو وائرس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو باقی یہ دیکھیں نا 15 دن کا ایک پیریڈ ہے کہ نگہداشت میں رکھ کے پاکستانی واپس آ سکتے ہیں. لیکن سردار صاحب جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ اسپیشلی پھنسے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویڈیو پیغام آ رہے ہیں ان کے کہ حکومت ہمارے خاص تعلق بھی نہیں کر رہی, کوئی فنڈ بھی نہیں بھیج رہی, انہوں نے کوئی پیسے بھیجے ان کو بھی نہیں ملے. کیا وجوہات ہیں ان کا بھی تو حال ہو. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں کنسرننگ جو والدین جو یہاں پہ پیرنٹس ہیں وہ تو ظاہری بات ہے, جو ان کی فیملیز ہیں یہاں پہ بہت پریشان ہوں گے کیونکہ دیکھیں لیکن وہاں سے نکلنا بھی تو دیکھیں نا دستگیر صاحب, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پورے ملک میں ایک وبا پھیلی ہو تو آپ اپنے شہریوں کو کیسے نکال سکتے ہیں. دیکھیں نا وہاں پہ آپ پاکستان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, اور پاکستان کے جتنے ایئرپورٹس ہیں اس وقت اتنا سخت میز لے لیے گئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, کوئی بھی شخص جو ہے بغیر اسکریننگ کے نہیں آ سکتا. اس وقت پاکستان میں کوئی بھی پیشنٹ جو ہے کرونا وائرس کا تشخیص نہیں ہوا ابھی تک. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا اچھی حکومت سٹیپ لے رہی ہے, تو اس حوالے سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں پاکستانیوں کے جو والدین یہاں پہ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حکومت کر رہی ہے وہ کیلکولیٹیولی جو ہے ایک بہتر عمل ہے. شبر زیدی طویل چھٹی کے لیے چلے گئے, نشین امجد کو قائم چیئرپرسن FPR لگا دیا گیا ہے. دستگیر صاحب اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو شبر زیدی صاحب تھے ان کو اصل میں نا شروع سے ہی حکومت کے ساتھ ان کی جو مس ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ چل رہی تھی, اور بہت سارے معاملات ایسے جیسے یہ تاجروں کا معاملہ تھا جس میں یہ شناختی کارڈ کی شرط تھی, اور دوسرے جو چیکس کے معاملات تھے, تو اس حوالے سے جو ہے شبر زیدی کے اختلافات جو تھے جو مشیر خزانہ ہیں ان کے ساتھ چلے آ رہے تھے, تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کافی زیادہ ایک انیوژل سے سین چل رہے تھے. تو شبر زیدی نے اس کو بہتر یہ سمجھا کہ میں جو ہے نا بجائے اس کے کہ ریزائن کروں یا بجائے اس کے کہ مجھے برطرف کیا جائے, تو انہوں نے ایک بیچ کا رستہ نکالا کہ طویل چھٹی پہ چلے گئے. تو یہ ایک قسم کا PTI جس طرح FBR کو ٹھیک کرنے کے لیے لے کے آئی تھی, تو میرا ذاتی خیال میں ایک جسے کہتے ہیں یہ بھی ایک اسد عمر کی طرح نا ایک فیلئر ہی ہوا ہے. ابھی سر آپ نے تاجروں کا ذکر کیا, انہوں نے آج فیصل آباد گھنٹہ گھر میں احتجاجی کیمپ لگا لیا ہے اسی حوالے سے. جی دیکھیں دستگیر صاحب, احتجاجی کیمپ اب دیکھیں 10 تاریخ سے جو چیمبر آف کامرس ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے جو ہے اپنا پلان بھی دے دیا ہے کہ باقاعدہ وہ احتجاج پہ چلے جائیں گے. ساری تاجر تنظیمیں اس وقت جو ہیں, میرا ایک ذاتی سا خیال ہے کہ ہم اگر اس کو فیصل آباد جو ہے نا یہ احتجاج کی ابتدا یہیں سے ہونی ہے, تو یہ آنے والے دنوں میں احتجاج شدت اختیار کرے گا جب تک یہ اس کے یہ پرائز کنٹرول نہیں ہوتے بجلی کے, گیس کے, اور خاص طور پہ دیکھیں نا آپ قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں, لیکن تاجروں کو صنعت کاروں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں جو فیصل آباد ہے وہ ایک پروٹیسٹ کا جو احتجاجی جس کا جو دائرہ کار ہے یہ زیادہ بڑھے گا, اور فیصل آباد کی تاجر برادری جو ہے اس حوالے سے شدید احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے. چودھری شجاع حسین کہتے ہیں کہ عمران خان کے اتحادیوں سے نہیں اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہے. کوئی شک نہیں, ان کا اس میں
دیکھیں دستگیر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو آج تک اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہوا. جتنی دیر بھی سے یہ حکومت چل رہی ہے ان کے اپنے بیانات, ان کی اپنی ہی غلطیاں, ان کے اپنے ہی مسائل, ان کے اپنے ہی کیے ہوئے اور ان کے اپنے یوٹرز جو ہے ان کے سامنے آ رہے ہیں. تو میرا ذاتی سا خیال ہے کہ چودھری شجاعت حسین یا چودھری پرویز الہی کی باتیں 100% ٹھیک ہیں, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں یہ حکومت دھکے مار کے بھی باہر نکالے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو لیکن پاکستان تحریک انصاف لگتا ہے دھکے کیا ہے ان کو ویسے ہی اس طرح مجبور کر دے گی کہ یہ ایک دن یہ آپ دیکھیں گے کہ مارچ تک جو ہے ان کے درمیان میں بہت بڑا گیپ آئے گا, اور مارچ کے بعد صورتحال جو ہے سیاسی جو منظرنامہ ہے اس میں تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی. آپ یہ سمجھیں کہ مارچ جو ہے یہ ایک ڈیڈ لیول ہے, اس کے بعد آپ بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے. بلوچستان سے ہوتے پنجاب, پنجاب سے پھر وفاق پہ چلے جائیں گے. تو آنے والے دنوں میں مارچ جو ہے بڑا اہم ترین مہینہ. میں شیخ رشید کی طرح میں پیشینگوئی تو نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مارچ کے بعد تبدیلی واقعی گورنمنٹ میں کوئی کلیپس ہے جی اس وقت. دیکھیں ان کے اپنے مسائل ہیں, اتحادیوں کو ان سے بیجا شکایتیں نہیں ہیں. ان کے ساتھ جو معاہدے تھے, ان کے ساتھ جو انہوں نے وہاں پہ جو عہد و پیمان کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے. تو آنے والے دن جو ہیں اس حوالے سے بہت بہت اہم ہے. جب مارچ کا مہینہ گزرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ تبدیلیوں کا عمل بھی شروع ہو جائے گا. ایک اور اہم خبر ہے, پی ٹی آئی دور میں 25% بیرونی قرضے کا اضافہ ہو چکا ہے. دستگیر صاحب سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح بلند و باغ دعوے کیے تھے کہ ہم قرض نہیں لیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, اس کے سب کچھ الٹ ہو رہا ہے. ان کی حکومت کے آگے سب سے بڑا جو چیز آ جاتی ہے ان کے آگے یو ٹرن آ جاتا ہے. ہر بات پہ جسے کہتے ہیں یہ واپس گھومے ہیں, لیکن یہ بیرونی قرضے جو تھے اتنے نہیں تھے جتنے پچھلی دور حکومت میں جتنے اس وقت ہو چکے. آپ دیکھیں کہ 25% اضافہ یہ کوئی مذاق یا کوئی عام بات نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت مکمل طور پہ قرضوں پہ یہ حکومت چل رہی ہے, اور خدا نہ خواستہ ہلکا سا بھی کوئی کلیپس یا کوئی ایسا کوئی کسی قسم کا ایڈونچر ہوتا ہے تو یقین مانے پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت بالکل اس کا جسے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے. اب ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں اگر انہوں نے بہتر اپنی ڈائریکشن سیدھی نہ کی تو آنے والے دن جو ہیں ان کے لیے بہت پرابلمز ہوں گے. اور عمران خان کی حکومت کو جو چیز لے کے ڈوبے گی, جیسے شیخ رشید نے کہا کہ ہمارا مقابلہ نون لیگ یا پیپل پارٹی سے نہیں, ہماری اپوزیشن وہ نہیں ہے, ہماری اپوزیشن مہنگائی اور بے روزگاری ہے. تو یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ جو قرض بیجا لینا یہ ان کی حکومت کو لے ڈوبے گا. لیکن اس کے برعکس حکومت ترجمان کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرضہ اتارا ہے پچھلی گورنمنٹ. دیکھیں یہ سب باتیں ہوتی ہیں جی, یہ تو آپ جیسے مرضی کر, لیکن آپ اعداد و شمار کو چھپا نہیں سکتے. آپ کو جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہیں, جو انٹرنیشنل اشاریے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. آئی جی سندھ ایسا لگایا جائے گا کہ جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو وزیر اعظم پاکستان عمران خان. اللہ کرے جی یہ بات وزیر اعظم صاحب کی یہ سچ ثابت ہو جائے گی. ہاں یہ بہت مشکل کام ہے. وہاں پہ اصل میں حکومت جو سندھ ہے وہ وہاں پہ اپنے اس کے طریقہ کار ہے, اس نے اپنے طریقے سے آئی جی کو چلانا ہوتا ہے. تو آئی جی سندھ جو ہے بیسیکلی اس کے ساتھ ان کا پھڈا بھی اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جب وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو حکومت ہے وہ کہتی ہے اس آئی جی کو چاہیے. اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ آج بھی وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے سید مراد علی شاہ, انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے اور کہا ہے خط پہنچ گیا جی, ان کا تیسرا خط چلا گیا ہے. اب اصل میں یہ دیکھیں نا کہ آپ سندھ کا آپ یہی آپ سوچتے ہیں, جبکہ کے پی کے اور پنجاب میں جب چاہیں آپ آئی جی تبدیل کر دیں, جب چاہیں آپ کا دل کرے. تو یہ ایک دوہرے معیار جو دوہرے رویے جو ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے. اگر ان کی وہاں پہ حکومت انہیں وہاں پہ حکومت چلانے کا حق بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ سامنے آ جائے گی. تو بہرحال یہ ایک پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت بڑے جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, اور یہ جب تک یہ ایشو لٹکا رہے گا ان کے درمیان جو لفظی جو گورا باری ہے وہ جاری رہے گی. سردار صاحب انہوں نے لاس ڈسکس کیا تھا کہ آئی جی سندھ کہتے ہیں کہ حکومت کے وزیروں کو پرابلم ہے مجھ سے, اس لیے مجھے اٹھا رہے ہیں. بالکل میں وہی صداقت نہیں دیکھیں جی, اگر وزیروں پہ پرابلم ہے, اب دیکھیں اگر کوئی بندہ کلپریٹ ہے, کوئی بندہ جو ہے نا جرم کر رہا ہے, جو مافیا چلا رہا ہے, تو اس کو پکڑیں, اس کو وہاں پہ جناب علی آپ کو کس نے روکا ہے. تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کے یہ جو ایسی ہاں جی یہ سب ایسی چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا باتیں نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ صرف اور صرف عمل ہونا چاہیے. ان بندوں کو جو بندے غلط ہیں, جو جرائم پیشہ افراد ہیں, جن کا کوئی مافیا وہاں پہ چلا رہے ہیں, تو ان کو وہاں پہ آپ کنٹرول کریں, ان کو بند کریں, ان کو اٹھائیں, گرفتاریاں کریں. لیکن یہ بات نامناسب ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا لے کے چلے جائیں. میں اس کو ذاتی طور پہ اس کی سختی سے میں مذمت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لے کے چلنا ہے تو آپ پورے چاروں صوبوں میں ایک اچھا نظام چلائیں, اچھے طریقے سے گورننس کا نظام چلائیں. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف. بنگلہ دیش کرکٹ کے خلاف ٹیسٹ کے لیے اظہر علی کی قیادت میں 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا,
اور پریکٹس شروع. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے نا دیکھیں عثمان شنواری جیسا ایک اچھا بالر جو ہے نا اس کو ڈراپ کیا, جبکہ اور آپ نے آل راؤنڈر, لیکن آل راؤنڈر آپ نے ڈال دیا جی فہیم اشرف کو. جب آپ دیکھیں اگر آپ کے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی ریلو کٹوں پہ ٹیم نہیں چلتی, تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم میں اسے آل راؤنڈر کیوں لے کے آ رہے ہیں. آپ ایک دیکھیں اسپیشلسٹ بالر ہے عثمان شنواری, آپ نے اس کو یکدم بدل دیا جبکہ اس کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے. کرکٹ میں ویسے آل راؤنڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دیکھیں اظہر علی کو جو ہے نا کپتانی کا تجربہ, اب دیکھیں اب ہم تو اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے آگے آنے والے دنوں میں فلرش کرے, اور آنے والے دن جو ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ہمیں اچھی خبر ملے. لیکن اظہر علی کی کپتانی کے لیے اب یہ ایک دیکھیں بنگلہ دیش ایک بڑی ایک کمزور ٹیم ہے تمام ٹیموں کی نسبت, تو ہم یہ دعا گو ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ٹیسٹ سیریز بھی جیتے اور اپنی رینکنگ جو ہے مزید بہتر کرے. سردار صاحب اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان اور پی سی بی کی جانب سے کہ جیسا کہ پچھلا ٹورنامنٹ گزرا ہے T20, اس کی ساری ویڈیوز کو چیک کر کے آئی سی سی نے کلیئرس دیا پی ایس ایل کو بھی اور باقی کو, لیکن 34 میچز ہونے کے باوجود فیصل آباد کو ایک بھی میچ نہیں دیا گیا جہاں سے ویڈیو دیکھیں. یہ کوئی پیغام دیں آپ اس بھی کو کہ ہوش کے ناخن رہیں. دیکھیں دستگیر صاحب یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے جہاں پہ آپ کرٹیسائز آتا ہے نا پی سی بی کو, پی سی بی وہاں پہ ٹیمیں بھی بھیجنے سے انکار کرتا ہے, وہاں پہ اپنے سارے انتظامات کو روک لیتا ہے. فیصل آباد ایک ایسا اسٹیشن ہے جس کو ہر حال میں میچز ملنے چاہیے تھے, چاہے آپ 4 میچز دیتے, چاہے آپ 34 میچز میں سے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے دستگیر صاحب یہاں پہ نظام نہیں ٹھیک. جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوا, جب اوپر کا لیڈر آپ کا ٹھیک ہوگا نا تو یہ سارے نظام نیچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں پہ صرف ایک پریس کانفرنس ایک بنیاد بنی ہوئی ہے کہ جس میں کھلاڑیوں کے ساتھ میڈیا کی جو تھوڑا سا وہی ایک چیز ہے, اسی کو لے کے جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس وقت فرعونیت کے روپ میں آیا ہوا ہے. تو اللہ کرے ان کو عقل آئے, ہوش ان کے ٹھکانے آئے کہ تاکہ جو عوام فیصل آباد کی جس طرح کے ایک کراؤڈ پولر یہاں پہ ایک قسم کا میچز ہوتے ہیں, تو یہ ایک بڑی محرومی والی بات ہے. اس کی ویڈیو دیکھ کے کلیئرنس دی ہے انٹرنیشنل میچز. تو پھر دیکھیں نا یہ سب سے بڑی یہ زیادتی ہے, اور جب آپ اتنی بڑی زیادتی کر کے مرتکب ہوتے ہیں تو آپ کا اقتدار بھی جو ہے نا چند دن کا مہمان ہوتا ہے. جی ناظرین, یہ تھا کہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.